وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاب بن مسلم بن ورد بن كوشاد القشيري النشابوري رحمه الله تعالى. ومتعنا الله بعلومه وبركاته آمين. بس ممتعنا بعلومه ومتعنا بعلومه آمين. وبركاته آمين. جی چلیے. قال حدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقال وشق ودعا بغير ألف. ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو اپنے گالوں کو پیٹے. ان تک کسی کے مرنے پر نوحہ کرنے کے طریقے تھے، گالوں کو پیٹتے تھے. وشقل جیوبا اپنی گریبانوں کو پھاڑتے تھے. اور دعا دعوی اہل الجاہلیہ، اہل جاہلیت کے پکار کی طرح پکاریں گے یا سیدہ یا ویلا یا جبلا پکارتے تھے. وہ بالکل ہی گھٹیا آدمی ہوتا تھا مگر وہ یا جبلا کہہ کر یا سیدہ کہہ کر پکارتے تھے. طرح طرح کی غلط رسمیں تھیں. فرمایا کہ جو شخص یہ حرکتیں کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب اس کے اندر بھی وہی تفصیلات ہوں گی کہ اگر اس کام کو بعد العلم بالتحریم کرتا ہے، حالانکہ اس کو علم ضروری حاصل تھا، اور پھر انکار کرتا، پھر کرتا ہے تو پھر تو وہ کافر ہی ہو گیا، ورنہ مرتکب کبیرہ ہے، گناہ گار ہے. جی اچھا. اور وہاں یہ واو کا لفظ ہے. کہتے ہیں کہ دوسری ایک روایت جو ہے عن الأعمش بهذا الاسناد فقال وشق ودعا بغیر الف. ابو بکر نے یہ کہا ہے کہ بغیر الف، بدعا او کی بجائے واو ہے. جی. وبه قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وقال وشق ودعا. واو کے ساتھ ہے. جی. او کے بجائے واو. جی. وبه قال حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى رضي الله تعالى عنه وجعا فغشي عليه وراسه في حجر ابو موسى اشعری کا واقعہ ہے. جی. وراسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهلي فلم يستطيع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. ابو بردہ ابن ابی موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری کے صاحبزادے نے بتایا کہ بیمار ہو گئے میرے باپ ابو موسیٰ اشعری، وجعن ایسی بیماری کہ فغشی علیہ کہ آپ ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی، اس حالت میں کہ ان کا سر اپنے کسی ایک عورت کی گود میں تھا، اپنے گھر کی عورتوں میں سے. تو وہ خاتون چیخ پڑی، فصاحت امرأۃ من اہلی فلم یستطیع ان یرد علیہا شیئا. تو سن تو رہے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے. غشی اس طریقے کی تھی. جب افاقہ ہو گیا تو کہا کہ انا بری ہوں مما بری منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بری ہوں، الگ ہوں.
جس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بری من الصالقہ، صاد سے آگے سین سے بھی آئے گا، دونوں کے معنی ایک ہیں، چیخنے چلانے والیاں. تو میں بری ہوں ایسی عورت سے جو چیخے اور چلائے. والحالقہ، جو سر کو مونڈ لے. اس زمانے میں وہ عورتیں ماتم کے طور پر سر مونڈ لیتی تھی. والشاقہ، اور کپڑے پھاڑتی تھی. شقہ جی. وبه قال حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو غميس قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة. تو وہ چیخنے لگی رنہ کے ساتھ، رنین کے ساتھ، رونے کسی آواز، گانے کسی آواز میں، گانے کسی آواز میں چیخنے لگی. یہ بھی طریقہ ہوتا تھا، گانے کے انداز میں وہ غم کا اظہار کرتی تھی. جی. قال ثم أفاق فقال ألم تعلمي وكان يحدثها أن كان يحدثها بیچ میں جملہ معترضہ ہے. جی. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلك وخرق. جس نے سر مونڈا اور جو چیخی چلائی ہے سینس کے ساتھ آ گئی. وخرق، اور کپڑے پھاڑے. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم. عبد الله بن مطيع. مطيع. عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن حسين. کون پڑھ رہا ہے؟ کہاں ہے بھائی؟ 226. اچھا جی. قال حدثنا هشيم عن حسين عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا داود يعني ابن أبي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن في حديث عياض الأشعري قال ليس منا ولم يقل بريء. جی. باب بيان غرض تحريم النميمة. وقال وحدثنا شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے کہ لا يدخل الجنت نمام. نمام اور قطات دونوں کا معنی ایک ہے، چغل خوری کرنے والا. جی. وبه قال حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير. ایک آدمی تھا جس کی عادت یہ تھی کہ وہ چغلیاں کرتا تھا لوگوں کی امیر کے پاس جا کر، اور امیر سے مراد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دوسری روایات میں. جی. فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث الى الامير. تو مجلس میں وہ آدمی بھی تھا تو آپس میں لوگوں نے کہا قال فجاء حتى جلس اس إلينا. مجلس میں نہیں تھا، اب آیا. جب آ رہا تھا تو سب لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ ہے جو نمیمہ کرتا ہے. جی. فقال حذيفة رضي الله عنه وعنه سمعت رسول حضرت الله. حذیفہ پہلے سے مجلس میں موجود تھے اور یہ شخص آیا. آتے وقت جب لوگوں کو نے دیکھا تو آپ اس میں بات کی کہ یہ قطات ہے. جی. فقال حذيفة رضي الله عنه وعنهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. جی.
بسم الله الرحمن ایک الرحيم. بات سمجھ لیجیے، غیبت اور نمیمہ دونوں میں بہت بہت قریب تعلق ہے، اور عموم خصوص میں موجہین کی نسبت ہے۔ بعض اوقات کوئی عمل ہوتا ہے وہ نمیمہ بھی ہوتا ہے اور غیبت بھی ہوتی ہے، بعض اوقات غیبت ہوتی ہے نمیمہ نہیں ہوتا، بعض اوقات نمیمہ ہوتا ہے غیبت نہیں ہوتی۔ غیبت کے لیے غیبوبت شرط ہے، نیت افساد شرط نہیں، اور چغلی کے لیے نیت افساد شرط ہے، غیبوبت شرط نہیں۔ چنانچہ اگر کسی شخص کی غیبوبت میں کوئی آدمی اس کی برائی کرے گا تاکہ اس کو تکلیف پہنچے تو کیا ہے، یہ نمیمہ بھی ہے غیبوبت بھی ہے۔ اور اگر ذکر کو آخا کا بما یکرہ کرتا ہے آدمی ایسی صورت میں کہ غیبوبت میں نہیں، وہ سامنے ہو رہا ہے اور نیت افساد ہے، تو یہ نمیمہ ہوگا، غیبت نہیں ہوگی۔ اور اگر غیبوبت میں کرتا ہے نیت افساد کے بغیر تو یہ غیبت ہوگی، نمیمہ نہیں ہوگا۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي واللفظ له قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة رضي الله تعالى عنه في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة رضي الله تعالى عنه إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء، فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنهم إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة فتات. باب بیان قلت تحریم اسبال الازار والمن بالعطیة وتنفیذ. یاد رکھنی چاہیے باتیں، غیبوبت غیبت اتنا سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، میتن ایسا گناہ ہے، اور اس کے اندر ابتلا بہت زیادہ ہے، اس سے بچنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ دیندار لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس سے بچنا مشکل بھی بہت ہے، کیونکہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ تو عیب ہوتا ہے، تو اس کا ذکر آدمی نہ کرے تو عام طور سے جب ہی ہوتا ہے جب آدمی کو ذرا تقوی ہو، خدا کا خوف ہو۔ اس واسطے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک علاج یہ بتلایا کہ کسی کی غیبوبت میں اس کا ایسی بات کی نہ جائے، اچھی بات بھی نہ کی جائے، تعریف بھی نہ کی جائے، کیونکہ جب تعریف کرنے لگو گے تو پھر کہو کہ ہم اگر ایک بات اس میں یہ بھی ہے، لیکن وہاں سے آ جائے گا شروع میں شیطان ڈال دے گا بات، یہاں سے قیمت شروع ہو جائے گی۔ جی باب بیان قلت تحریم اسبال الازار والمن بالعطیة وتنفیق الصلاة بالحلف وبیان ثلاثة الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. یہ قرآن کریم کی آیت کی ترتیب کے خلاف ہے، لیکن آیت کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان بھی نہیں فرمایا، اپنے الفاظ میں بتایا۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے آیت قرآنیہ کے مطابق بیان کیا ہو، لیکن راوی نے اس کو روایت بالمعنی کر دی، اس کو الفاظ یاد نہیں رہے۔ جی وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأنهم خابوا وخسروا من هم يا رسول الله. قال خابوا وخسروا من هم يا رسول اللہ، جن کے بارے میں آپ فرمانے ثلاث لا يكلمهم الله إلى يوم القيامة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. یا رسول قال المسبل والمنان والمنفق صلته بالحلف الكاذب. ایک وہ شخص جو اسبال کرتا ہو، اسبال اظہار میں بھی ہوتا ہے اور دوسری روایات میں کہ امامے میں اور قمیص میں بھی ہوتا ہے، اور وہ لٹکانا، اظہار میں یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، یہ اسبال اگر ہو تکبر کے ساتھ تو گناہ کبیرہ ہے، تکبر کے ساتھ نہ ہو تو مکروہ تنزیہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ بعض دوسرے فقہاء نے کہا کہ اگر تکبر نہ ہو تو
قرأت تنزیل کے بغیر بھی جائز ہے. البتہ ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے، ملا علی قاری نے اسی موقع پر ایک بات کہی ہے، وہ بڑی یاد رکھنے کی ہے، اور وہ یہ کہ ہر وہ لباس جو بے ڈھنگے طریقے سے پہنا جائے نماز میں، وہ بھی اسبال کے حکم میں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چاہے وہ امامہ نہ ہو، قمیص نہ ہو. مثلا یہی ہے، یہ ہے آج کل میں اس کو ایسے ڈالتا ہوں، ایسے ڈالنے میں تکلف ہے، دشواری ہے. مقصود جو ہے وہ ہر وقت یہ حصہ بھی ٹھنڈک سے بچا رہے، یہ ہوتا ہے بعض اوقات. تو یہ معروف طریقے کے خلاف نہیں ہے، یہ اس بال میں داخل نہیں ہے. معروف طریقے کے خلاف بے ڈھنگے پن سے اگر وہاں یوں کریں گے کہ یوں لٹکا ہوگا اور یوں ہوگا تو یہ بھی اس بال کے حکم میں ہے. بے ڈھنگے طریقے سے اگر کریں گے، یاد رکھنا چاہیے، یہ بات یاد رکھنے کی. بہت سے لوگ کپڑا پہنتے ہیں مگر بے ڈھنگے پن سے پہنتے ہیں. حضور سے خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد سے مراد ہے نماز. اپنی زینت کو اختیار کرو تو لباس آپ کا ایسا ہونا چاہیے جو بے ڈھنگا پن نہ ہو، اس میں قاعدے میں ہو، بے قاعدہ نہ ہو. یاد رکھنے کی بات ہے یہ. آج ہی میں نے ایک دو طالب علموں کو ٹوکا، وہ ایسے نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد منہ بند کر رکھا اور سلام بھی کر رہے ہیں. میں نے کہا تم عورت ہو یا مرد ہو؟ تو وہی کہتا کہ مرد ہوں. میں نے کہا مجھے کیا پتا، منہ کھول کے بتا. میں نے کہا بدتمیزی کی بات ہے، اس طریقے سے کسی سے ملتے ہیں منہ ڈھک کر نہیں بھلا کرتے. یہ گاؤں گوٹوں کے لوگوں کی بات ہوتی ہے، ناک ڈھک لیتے ہیں. تو یہ ادب کے خلاف ہے. جس سے ملے سلام کرے تو آدمی کوئی پتہ تو چلے کہ آدمی کون ہے کون نہیں ہے. تو یہ بھی بے ڈھنگے پن میں داخل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بڑا نظم و ضبط ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا نظم و ضبط ہوتا تھا. جی. وبه قال حدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان والمنان، اور احسان جتلانے والا. اور یاد رکھیے کہ احسان جتلانے والا ایک شریف وہی ہوتا ہے کہ رذیل ہوتا ہے. شریف آدمی دوسرے کا احسان، دوسرا اگر کوئی احسان کرے تو کبھی بھولتا نہیں، اور اپنا کیا ہوا احسان بھول جاتا ہے. دوسروں کے پر احسان کیا تو بھول جاتا ہے، یاد بھی نہیں رہتا. اور رذیل اس کے برعکس ہوتا ہے کہ کبھی دوسرے کا احسان کتنے بھی ہو جائے اس کو فراموش کر دیتا ہے، اور اپنا کسی کو تھوڑا سا احسان کر دیا تو عمر بھر یاد رکھتا ہے. ایک کنجوس کا واقعہ لکھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بیان کیا. کبھی اس نے کبھی دیتا ہی نہیں تھا کسی کو کچھ، مکھی چوس تھا، کنجوس مکھی چوس. تو ایک مرتبہ اس نے مرغی دے دی کسی پڑوسی کو تحفے میں. وہ مرغی اس کے لیے تاریخ بن گئی، ایک تاریخ ساز واقعہ بن گیا. تو اب اس کے بعد جو وہ 3 مہینے کے بعد ملا، بھائی فلاں کام کب ہوا تو فلاں کا انتقال کب ہوا تھا، کہ جس دن تمہیں میں نے مرغی دی تھی اس سے 5 سال پہلے اس کا انتقال ہوا تھا. اچھا بھائی بارش کب ہوئی تھی؟ جن تمہیں مرغی دی تھی اس سے 3 مہینے سے بعد بارش ہوئی تھی. تو اس کو ایسے یاد ہو گیا، بالکل تاریخ ساز واقعہ ہو گیا. تو اس نے لا کر مرغی اس کو دی کہ خدا کے واسطے میری جان چھوڑ دے، آئندہ اس کا ذکر نہ کرنا. چلیے آگے. اپنے کیے ہوئے احسان کو کبھی جتلانا نہیں چاہیے، بلکہ دوسروں کو بھی بتانا نہیں چاہیے. جی. وبه قال حدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسلم عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، کوئی چیز نہیں دیتا مگر اس کو جتلاتا ضرور ہے. والمنفق صنعته بالحلف الفاجر والمسبل إزاره، والمنفق صلعته بالحلف الكاذب، اور رائج کرنے والا اپنے سامان تجارت کو
جھوٹی قسم کھا کر. جی. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر. دیکھیں اب 3 سے مختلف کچھ آ گئی ہیں. 3 ایک جگہ آئے ہیں، پھر 3 کچھ اور مختلف ہیں، کچھ 3 اور مختلف ہیں. تو انحصار مقصود نہیں، عدد عقل اکثر کے نفی نہیں کرتا. جی. قال حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. ہاں، یہاں 3 دوسرے لوگ آ گئے. ایک بڈھا ہے اور زنا بھی کرتا ہے. دوسرے کہ ملک بادشاہ ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے. تیسرے یہ کہ وہ فقیر ہے مگر تکبر بھی کرتا ہے. یہ چاروں گناہ کبیرہ گناہ ہیں، لیکن خاص طور سے یہاں پر جو ذکر کیا گیا تینوں میں ایک قدر مشترک ہے، اور وہ یہ کہ یہ ایسا گناہ کرتے ہیں جس کا تقاضا ان کے دلوں میں ان کے پاس نہیں ہوتا، صرف بے توجہی اور لاؤبالی پن کی وجہ سے کرتے ہیں. مثلا شیخ زانی ہے، زنا خود گناہ کبیرہ ہے مگر یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے. گناہ کبیرہ ہے اور بڈھا ہے. بڈھے کے اندر زنا کا تقاضا کم ہوتا ہے، جذبات شہوت کے کم ہوتے ہیں، اس کے باوجود زنا کرتا ہے. تیسرے یہ کہ بڈھا ہے، معلوم ہے کہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں، کسی وقت بھی فرشتہ آ جائے گا لے جائے گا مجھے، اس کے باوجود یہ حرکتیں کر رہا ہے. تو 3 خرابیاں اس کے اندر موجود ہیں. اسی طریقے سے ملک کذاب ہے، بادشاہ ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کا دباؤ اس کے اوپر نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے. تو جھوٹ بولنا خود ایک بڑا گناہ ہے، پھر بادشاہ ہو کر جھوٹ بولنا اور بڑا گناہ ہو گیا. اور تیسری بات یہ کہ عائل مستکبر، عام طور سے تکبر جو ہوتا ہے مالدار کو ہوتا ہے. فقیر کے پاس تکبر کی کوئی وجہ نہیں، اس کے باوجود تکبر کر رہا ہے تو تقاضے گناہ کے بغیر کر رہا ہے، تو اس واسطے گناہ اور شدید ہو گیا. جی. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا حديث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فصل ماء بالفلاة يمنعه من ابن سبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطيه منها لم يفه. اس کو بھی دیکھ لیجیے. یہاں 3 دوسرے کچھ اور حضرات ہیں. ایک وہ شخص ہے جو علی فضل مائن ہے بالفلات، فلات ویرانہ جگہ، بیابان، جہاں پانی آسانی سے لوگوں کو نہیں ملتا، وہاں اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی ہے. مائی بفضل مائن اضافت صفت کی موصوف کی طرف ہے. یہ مائن فاضل، اس کے پاس پانی موجود ہے، ضرورت سے زائد ہے، اور ایسی جگہ پر ہے جہاں دوسروں کو کوئی پانی ملنا آسان نہیں. ایسی صورت میں پیاسے کو وہ پانی پلانے سے انکار کرتے، تو کئی گناہوں کا مجموعہ بن گیا. اس واسطے اس کی زیادہ شدت آ گئی. اور دوسرے یہ کہ بایا رجلا بسلعۃ بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه ولا غير ذلك. جھوٹی قسم کھائی اثر کے بعد اپنی تجارتی مال کو فروخت کرنے کے لیے کہ میں نے اتنے کا خریدا تھا، حالانکہ اتنے کا نہیں خریدا تھا، جھوٹ بول رہا ہے. یہ بھی کئی کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہے. ایک تو یہ کہ جھوٹ بولنا ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے، پھر دھوکہ بازی کے لیے جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، اور پھر قسم کھانا تجارت کے لیے، اس کو بھی منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ آداب کے خلاف ہے. پھر یہ گناہ کرنا عصر کے بعد، جو وقت ہے بڑے برکت کا، صبح اور شام کے فرشتے اس وقت میں جمع ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے کئی گناہوں کا مجموعہ ہو گیا، اس میں شدت پیدا ہو گئی. جی.
ورجل بايع اماما لا يبايعه الا لدنيا. ایک یہ کہ کسی امیر بادشاہ کی حکومت کے حکمران کے ہاتھ پر بیعت کی، اطاعت کی، دنیا کے لیے تاکہ مجھے عہدہ ملے، مال و دولت ملے اس سے. فإن آتاه منها وفا، اگر وہ عمارت میں سے اپنی حکومت میں سے اس کو کچھ دیتا ہے حصہ، عہدہ، پیسہ، روپیہ، تو اس کی وفاداری کرتا ہے. اور اگر وہ حکمران اس کو نہیں دیتا کچھ تو کیا ہوتا ہے؟ لم یفی، تو بے وفائی کرتا ہے. آج کل کی سیاست میں یہی ہوتا ہے، زیادہ تر یہی ہو رہا ہے. چلیے آگے. وبه قال حدثني آج کل یہ ہوتا ہے ووٹ، آج بیعت تو نہیں ہوتی، ووٹنگ ہوتی ہے. اسمبلی میں جب اسمبلی بن گئی، اب وزیر اعظم کس کو بنانا ہے؟ تو اسمبلی میں اکثر جس کی ہوتی ہے اس کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے. صدر کا بھی معاملہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. جی. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعة. ایک آدمی وہ ہے جس نے سودا کیا کسی دوسرے سے سامان تجارت کے ساتھ. آگے وہ تفصیل ہے پوری. جی. وبه قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أراه مرفوعا قال ثلاثة لا يكلمهم الله. میرا گمان یہ کہ مرفوعاً کہا تھا ابو ہریرہ نے، لیکن یقین نہیں تھا، اس بات نے غالب کو ظاہر کر رہے ہیں. جی. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه. وباقي حديثه نحو حديث الأعمش. جھوٹی قسم کھا لی، یہ ایک اور مزید ہو گئی بات. وہ تو تھی، وہ تو تجارت کے بعد تجارتی مال کو فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھا لی. یہ یمین صبر ہے. وہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. آپ کے پاس کوئی ہدیہ تھا، اس نے دیا تھا، امانت دی تھی، آپ کے پاس رکھوائی تھی، اور اب وہ آپ سے مانگتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو میرا ہی ہے، تمہارا نہیں ہے. اور اگر وہ ہے تو گواہ لاؤ، عدالت میں جائے گا معاملہ، گواہ پیش نہیں کر سکے گا تو اس سے قسم لی جائے گی، کہے کہ نہیں اس کا نہیں ہے. تو قسم، جھوٹی قسم کی بنیاد پر اس کو مال اسی کو مل جائے گا. البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، والی یمین مراد ہے یہاں. اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب بیان غلظ تحریم قتل الانسان نفسه وان من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وانه لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن تردى من جبل وقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. خودکشی، جس شخص نے اپنے آپ کو قتل کیا کسی لوہے سے تو آخرت میں وہ لوہا اس کے پاس ہوگا، اس کے ہاتھ میں، اور اس سے وہ زخمی کرتا رہے. یتوجأ بها، اس کو گھونپے گا، چورا مارے گا اپنے پیٹ میں، نار جہنم میں. ایک تو جہنم کا عذاب ہوگا ہی، اوپر سے یہ عذاب بھی ہوگا. خالدا مخلدا فیها ابدا. ومن شرب سما، زہر پیا، فقتل نفسه فهو يتحساه. تحسی کے معنی ہے بتکلف کسی چیز کو پینا. جو چکڑوی ہے کوئی چیز، بدمزہ ہے، اس کو تکلفاً پیتا ہے، اس کو تحسی کہتے ہیں. فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا. ومن تردى من جبل، کوئی کسی پہاڑ سے اپنے آپ کو گرایا تھا اس نے، وقتل نفسه، خودکشی کی تھی اس نے، فهو يتردى في نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا. تو آخرت میں جہنم کے اندر بھی ہوتا رہے گا کہ پہاڑ چڑھے گا، پہاڑ پر چڑھے گا اور وہاں سے گرے گا، پھر چڑھے گا، پھر گرے گا. خالدا مخلدا فیہا ابدا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو طریقہ قتل
جو آلہ قتل اپنے خودکشی میں استعمال کرے گا، یہی آلہ قتل وہ وہاں بھی استعمال کرایا جائے گا، اس سے اسی طرح قتل کرایا جائے گا۔ دوسری بات جو توجہ طلب ہے، خالداً مخلداً فیہا ابدا ہے، یہ بالکل کافر کے لیے ہوتی ہے بات، تو یہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ بعد العلم بالتحریم اس نے حرکت کی اور اس کو حلال سمجھتا ہو، ضرورت علم ضروری حاصل ہو چکا، اس کا وہ حلال سمجھتا تھا، اس بات خالداً مخلداً فیہا ابدا ہوگا۔ آئی سمجھ میں بات؟ ایک بات میرے سمجھ میں آتی ہے، بعد میں فتح الملہم میں اس کی تائید بھی مل گئی، اور وہ یہ کہ خالداً مخلداً فیہا ابدا کا مطلب یہ کہ جب تک وہ جہنم میں ہے یہ سزا اس کو ملتی رہے گی، اور اگر وہ مسلمان ہے تو کیونکہ جہنم سے جب نکال لیا جائے گا تو یہ سزا بھی ختم ہو جائے گی۔ خالداً مخلداً فیہا ابدا کا مطلب ہے کہ جب تک نار میں ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس کا مطلب یہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ واللہ اعلم بالصواب۔ آج کل یہ مسئلہ بڑا اہم بنا ہوا ہے، خودکش حملے ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر بہت بڑے پیمانے پر یہ قصے پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی ہو رہے ہیں۔ کل ہی ہمارا بہت بڑی اہم میٹنگ تھی اس مسئلے میں، اور فتویٰ لکھا جا رہا ہے تمام مکاتب فکر کے علماء کی طرف سے کہ یہ بالکل حرام ہے، خودکشی ہے، حرام ہے، بالکل قطعاً اس کے جواز نہیں۔ پھر آج کل جس طریقے سے ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے، مسلمان بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے، تو اور زیادہ گناہ اس میں ہو جاتا ہے۔ خودکشی کسی حالت میں جائز نہیں ہے۔ چلیے آگے۔ وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا، البتہ یہ بات ہم جو کر رہے ہیں صرف پاکستان کے بارے میں کر رہے ہیں، پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں خودکشی کا، یہ خودکش حملے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ دوسرے ملکوں کا، ہم افغانستان وغیرہ میں اس سے ہم سکوت کرتے ہیں کیونکہ وہاں کے حالات ہمیں تفصیل سے صورتحال ہمیں ہمارے علم میں نہیں ہے، ان کے بعد دلیل کیا ہے کہ قصے ہیں۔ چلیے آگے۔ سر جی ایک سوال، جی کوئی عورت ہے، اس کو اپنی عزت کا خطرہ ہے، تو کیا اس کے لیے پھر خودکشی کرنا جائز ہوگا؟ یہ واقعات پیش آئے ہیں جب پاکستان بنا، بہت دردناک واقعات پیش آئے ہیں، بہت دردناک واقعات پیش آئے ہیں۔ سکھوں نے مشرقی پنجاب میں مسلمانوں پر قتل عام کیا تھا، عورتوں کو زندہ پکڑ لیتے تھے، گھروں میں رکھتے تھے، اور تو اس میں بہت ساری عورتوں نے ایسے کیا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب، واللہ اعلم بالصواب۔ ویسے تو جواز کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ چلیے آگے۔ وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عبسر هو ابن القاسم قال وحدثني، یہی صورتحال بعض جگہوں پر افغانستان میں بھی ہے کہ وہاں عورت اپنے آبرو کے لیے نہیں کرتی، لیکن اپنی قومی زندگی کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرتے، بالکل مجبوری کی حالت میں۔ جی۔ قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة كلهم بهذا الإسناد مثله، وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت زكوان وبه قال حدثنا يحيى۔ سلیمان حامش چونکہ مدلس ہیں تو یہاں پر یہ کہ سمیت اوپر ان آ رہے تھے، ہر جگہ ان آ رہا تھا، انہوں نے ایک جگہ کہہ دیا کہ سمیت زکوانا۔ چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية بن سلام بن سلام بن دمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه وعنهم أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه۔ یہ بھی سمجھ لیجیے، فرمایا کہ جس شخص نے قسم کھائی ایسے دین کی جو اسلام کے علاوہ ہے، مثلا دین یہودی کی قسم کھائی
کاذبا فہو کما قال، جھوٹی قسم کھائی تو بس ایسا ہی جیسا کہ اس نے کہا. کیا مطلب ہے؟ مثلا کسی نے قسم کھائی کہ حالف بالدین یہودی لست سارقا، یہودی مذہب کی قسم کھاتا ہوں میں چور نہیں ہوں. تو اس نے جو یہودی کی قسم کھائی ہے، دین یہودی کی قسم کھائی ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس قسم کا ایفا واجب ہے تو پھر تو کافر ہی ہو گیا. اور اگر واجب نہیں سمجھتا پھر بھی گناہ سے بہت زبردست دین یہودی کی قسم کھانا، چاہے وہ چور تھا، چوری کی تھی اس نے یا نہیں کی تھی، دونوں صورتوں میں اگر دین یہودی کی قسم کو وہ جائز سمجھتا ہے. اس بات لفظ کاذبن کا ہے، وہ ہر حالت میں کاذبن ہی ہوگا، چاہے چوری کی تھی یا نہیں کی تھی. اور اگر قسم ایک ہوتا ہے تعلیق کے ذریعے، ان فالتو قضا، اگر فلاں کام کروں تو وہ کہتا ہے اگر ان سرقت فانا یہودی، اگر میں نے چوری کی تو میں یہودی ہوں. تو اس میں اگر اس نے ارادہ کیا تھا کہ واقعی یہودی ہو جاؤں گا اگر میں نے چوری کی، پھر تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ ارادہ کفر بھی کفر ہے. اور اگر یہ ارادہ نہیں تھا تب بھی ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جی. وبه قال حدثني ابو غسان اور باقی رہ گیا نا، ومن قتل نفسه بشيء عذب يوم القيامة وليس على رجل نظر في يوم شيء لا يملكه. جس چیز کا آدمی مالک نہیں اس کی نظر نہیں کر سکتا. کہتا ہے کوئی آدمی کہ میں اگر میری مریض نے شفا پالی تو یہ جو مدرسے کی کتاب مجھے ملی ہے صدقہ کروں گا، تو یہ نظر منعقد نہیں ہوگی. چلیں آگے. وبه قال حدثني ابو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو قلابة عن ثابت بن ضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن ادعى دعوى كذبة ليتكسر بها لم يزده الله إلا قلة ومن حلف على يمين صبر فاجرة. یہاں بھی جزا محذوف ہے کہ لم يزده إلا قلة. جی. بسم اللہ. جھوٹا دعویٰ کیا مال، کسی کو مال حاصل کرنے کے لیے، تو اس سے قلت ہی اس کو ملے گی. آخرت میں تو قلت ہو ہی گی، دنیا میں بھی بے برکتی ہو سکتی ہے. جی. بالسند المتصل منا إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وعبد الوارث بن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد بن أبي الوارث عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنهم قال وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله في نار جهنم. هذا حديث سفيان وما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. وبه قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام هذا من أهل النار. ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمانوں میں شامل تھا اس وقت کہ یہ اہل نار میں سے ہے. فلما حضرنا القتال آگے فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول قتال کیا کافروں کے مقابلے میں اور اسی میں اس کو زخم بھی آ گیا. فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا. یہ علامت ہے اس بات کی کہ بڑا پکا مومن ہے، اتنا بڑا جہاد کیا کافروں کے خلاف. جی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار فكاد بعض نار کی طرف گیا ہے یہ، اگر قتال اتنا سخت کیا
لیکن کیا نار ہی کی طرف. جی. فكان بعض المسلمين أن يرتاب فبينما هم على تو بعض ذلك مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا ہونے لگا کہ آیات قرآنیہ اور میں تضاد ہے. کہاں تو جہاد پر شہید کے لیے اتنے فضائل کا بیان ہے اور یہاں الی النار کی خبر دی جا رہی ہے. جی. فبينما هم على ذلك إذ قيل فإنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا فلما اب كان واقعہ پیش یہ آیا کہ خودکشی کر لیا آخر میں اس نے. جی. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص منافق تھا, خودکشی بھی کی لیکن منافق بھی تھا جو بھی آپ نے فرمایا. جی. بعض اوقات دین کو اللہ تعالی رجل فاجر سے فائدہ پہنچا دیتا ہے. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب هو ابن عبد الرحمن القاري حي من العرب عن أبي حازم عن سهل بن قاری کی طرف تعریف کر رہے ہیں کہ قارہ قبیلہ ہے, اس کی طرف قاری صاحب مراد نہیں ہے. جی. قاری ہے. جی. عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها. ایک آدمی ایسا تھا کہ جو کافروں کا کوئی بھی شخص جو الگ ہوتا تھا اس کو چھوڑتا نہیں تھا, مارتا تھا اس کو. يضربها بسيفه فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ تو فلان. لوگوں نے کہا صحابہ کرام نے کہ ہم میں سے کسی آدمی نے اتنی کفارت نہیں کی اس جہاد میں جتنی شخص نے کی ہے. جی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه من اهل النار فقال رجل من القوم انا صاحبه ابدا قال فخرج. اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں اب اس کے ساتھ رہوں گا, یہ دیکھوں گا کہ نار میں کیوں گیا یہ. جی. قال فخرج معه كلما وقف معه واذا اسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوزع سيفه بالارض وذبابه بين ثدييه. تلوار کو زمین پر کھڑا کیا اور اپنی اس کی نوک جو تھی اس کے اوپر اپنا پیٹ کو ڈال کے بوجھ ڈال دیا, خودکشی کر لی. جی. ثم تحامل فقتل نفسه فخرج الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشهد انك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا انه من اهل النار فاعظم الناس ذلك فقلت انا لكم به انا لكم به, میں تمہارے لیے کفایت کرنے والا ہوں, میں تحقیق کروں گا اس کی کیوں اس کو نار کی طرف جا گیا ہے. جی. فخرجت في طلبي حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوزع نسل سيفه بالارض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ان الرجل لا يعمل عمل الجنة فيما يبدو للناس وهو من اهل النار وان الرجل لا يعمل عمل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنة. وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكها ترکش سے اس نے تیر نکالا. جی. فلم يرق الدم حتى مات قال ربكم عز وجل قد حرمت عليه الجنة ثم مد يده إلى المسجد فقال اي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. جندب چلی آگے. وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخشى أن يكون كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل في من كان قبلكم خراج فذكر نحوه. یہ خراج تصحیف ہے, صحیح لفظ جراحن ہے, زخم تھا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم ہو.